بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام صالح ہے اور میں نے جمیل سے 4 سال پہلے پسند کی شادی کی تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے بے پناہ محبت کرتے تھے، لیکن جمیل کی امی ہم دونوں کے رشتے کے خلاف تھی۔ دراصل وہ جمیل کے بہت مجبور کرنے پر بمشکل راضی تو ہو گئی تھیں، لیکن مجھے انہوں نے دل سے قبول نہیں کیا تھا اور یہی وجہ تھی کہ وہ میری مخالفت کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی تھی۔ دوسری طرف میں ہر ممکن کوشش کرتی تھی کہ میں انہیں ہر لحاظ سے خوش رکھوں۔ میں ہر لمحہ جمیل اور اس کے گھر والوں کی خدمت میں مشغول رہتی، ساس کی ہر ممکن خدمت کرتی کہ وہ مجھ سے خوش رہیں، لیکن میری تمام کوششوں کے باوجود وہ مجھ سے خوش نہیں تھی۔ اوپر سے میری اور جمیل کی شادی کو 4 سال کا عرصہ بیت چکا تھا اور ابھی تک ہمارے ہاں اولاد نہیں تھی، اور ہماری یہ کمزوری ان کے ہاتھ لگ چکی تھی، اور اٹھتے بیٹھتے وہ مجھے بے اولادی کے طعنے دیتی رہتی تھی اور میں کڑنے کے سوا کچھ نہیں کر سکتی تھی، سوائے جمیل کے سامنے اس کی شکایت کرنے کے۔ اور اب تو وہ جمیل کی دوسری شادی کروانے پر تلی ہوئی تھی، اور اس بات نے مجھے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ بہت پریشان تھی، اور جب میں نے جمیل کے سامنے اس بات کا ذکر کیا تو میں اپنے آنسو روک نہیں سکی اور اس کی منتیں کرنے لگی کہ ایسا نہ کرنا ورنہ میں زہر کھا لوں گی۔ جمیل نے مجھے یقین دہانی کروائی کہ بے وقوف مت بنو، اگر میری قسمت میں اولاد کا سکھ دیکھنا ہوا تو اللہ تمہیں میں سے اولاد دے دے گا، تو پریشان نہ ہوا کر، اور جہاں تک اماں جی کا تعلق ہے میں انہیں سمجھا دوں گا۔ مجھے جمیل پر پورا بھروسہ تھا، لیکن پھر بھی ایک خوف سا دل میں سمایا ہوا تھا۔ میں نے ان 4 سالوں میں بہت علاج کروایا، کافی ٹوٹکے کیے، لیکن میری مراد پوری نہیں ہوئی، اور اب میں اولاد کو لے کر دن رات پاگل ہوئی رہتی تھی۔ ایسے میں ایک دن میری سہیلی جویریہ نے کسی پیر کا ذکر کیا کہ ان کے دیے ہوئے تعویذ پینے سے کئی بے اولاد جوڑے صاحب اولاد ہو چکے تھے۔ تم میرا کہنا مانو اور ایک دفعہ اس پیر صاحب سے تعویذ لے کر دیکھو۔ تم اگر کہو تو میں تمہیں خود ان کے آستانے پر لے جاؤں گی، کیا پتہ تیری مراد بھی پوری ہو جائے۔ مجھے ان باتوں پر کبھی یقین نہیں تھا۔ میں نے بے یقینی سے جویریہ سے پوچھا، کیا واقعی تعویذوں سے بچہ ہو جاتا ہے؟ جویریہ مجھے تسلی دیتے ہوئے بولی، تم شک مت کرو، پیر صاحب کے تعویذ کو سب مانتے ہیں۔ میں نے تو تمہاری ساس سے بھی کہا تھا کہ تمہیں اس پیر صاحب سے تعویذ لے کر دیں، مگر انہوں نے میری بات میں دلچسپی نہیں دکھائی۔ لگتا ہے انہیں تمہارے صاحب اولاد ہونے میں کوئی دلچسپی ہی نہیں ہے۔ جویریہ کے اتنے اسرار پر مجھے اب ان پیر صاحب پر یقین ہو چلا تھا۔ میں کبھی کسی پیر فقیر کے پاس تو نہیں گئی تھی، لیکن کیونکہ جمیل کو یہ بات پسند نہیں تھی اور نہ ہی اسے پیروں فقیروں پہ بھروسہ تھا، لیکن میں یہ یقین کرنے پر مجبور تھی کیونکہ میرے سامنے میرے گھر کے جو حالات جنم لے رہے تھے وہ بے حد پریشان کن تھے، اور میں ہر حال میں چاہتی تھی کہ کسی طرح سوتن سے بچ جاؤں اور میرے آنگن میں بھی بچے کھیلیں۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ کچھ دن سے جمیل کچھ اکھڑا سا تھا۔ وہ کافی دیر اپنی اماں کے پاس بھی بیٹھا رہتا۔ وہ پتہ نہیں کون سی پٹیاں پڑھاتی تھیں بیٹے کو، اور کچھ دنوں سے انہوں نے اپنی بھانجی کو بھی بلوا لیا تھا۔ وہ کافی فری ہونے والی لڑکی تھی اور جمیل کے ساتھ کچھ زیادہ ہی فری تھی۔ یہ دیکھ کر میرے دماغ میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگیں، ہو نہ ہو یہ بڑھیا اپنی بھانجی کو اسی مقصد کے لیے لائی ہے، اور یہ میں کبھی نہیں ہونے دوں گی۔ چنانچہ میں نے جویریہ کی بات مان لی اور اس کے ساتھ جانے کی حامی بھر لی، اور جمیل کو منانے کا سوچا کیونکہ اس کی رضامندی کے بنا میں اتنا بڑا کام نہیں کر سکتی تھی۔ چنانچہ میں نے جمیل کو جویریہ کے حوالے سے اس پیر صاحب کے بارے میں بتانے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ مجھے پیر صاحب کے آستانے پر جانے کی اجازت دے۔ رات کو جب جمیل کمرے میں آیا تو میں اس کے لیے دودھ کا گلاس لے آئی اور کہا، میری ایک بات مانو گے؟ جمیل نے میری طرف دیکھا اور بولا، کون سی بات؟ میں نے کہا، ہمارے بھلے کی بات ہے۔ میں نے ہمت کر کے بات شروع کی، ہماری زندگی سنور جائے گی۔ دیکھو جمیل، میں نے تم سے کبھی کچھ نہیں مانگا، بس تم میری یہ بات مانو اور میرا ساتھ دو۔ میں منتیں کرنے لگی تو جمیل بولا، اچھا بتا تو صحیح بات کیا ہے۔ میں جمیل کا ہاتھ پکڑ کے پیار اور جوش سے بولی، آج وہ میری دوست ہے نا جویریہ، وہ آئی تھی۔ اس نے بتایا کہ پاس والے گاؤں میں ایک بہت پہنچے ہوئے پیر صاحب ہیں جو بے اولاد جوڑوں کو تعویذ دیتے ہیں اور ان کے تعویذ سے اولاد ہو جاتی ہے۔ تم اجازت دو تو میں جویریہ کے ساتھ پیر صاحب کے آستانے پر چلی جاؤں۔ یہ سن کر جمیل کے ماتھے پہ بل پڑ گئے۔ وہ منہ بنا کر بولا، اوے جھلی، کچھ نہیں ہوتا ان تعویذوں سے، یہ سب جعلی پیر ہیں، لوگوں کو بے وقوف بنا کے پیسے ٹھگنے کا کاروبار بنایا ہوا ہے، تم ان چکروں میں نہ پڑو۔ مجھے یہ سن کر مایوسی ہوئی۔ مجھے جمیل سے اسی جواب کی توقع تھی، اس لیے تھوڑا لاڈ سے بولی، دیکھ جمیل، آزما لینے میں کیا حرج ہے، کیا پتہ ہماری بھی گود بھر جائے۔ جمیل کچھ سوچ کر چپ ہو گیا اور مجھ پہ ترس کھا کے اجازت دیتے ہوئے بولا، چل تو آزما لے اور خوش ہو جا۔ سچ جمیل؟ میں خوشی سے بولی،
جمیل ہنسنے لگا۔ مجھے رات بھر نیند نہیں آئی، خوشی اور بے چینی سے کہ کب صبح ہو اور کب میں جویریہ کے ساتھ پیر صاحب کے آستانے پر چلی جاؤں۔ خیر صبح ہوتے ہی میں نے جمیل کے کان میں یہ بات ڈال دی تھی کہ اماں کو یہ بات نہ بتائے۔ جمیل مان گیا اور کہا اچھا ٹھیک ہے، میں نہیں بتاؤں گا۔ جمیل کے کام پر جانے کے بعد میں نے جلدی جلدی گھر کے کام نپٹائے اور اماں کو جویریہ کے گھر کا بتا کر جویریہ کے گھر آئی، اور ہم دونوں اس پیر صاحب کے آستانے کے لیے دوسرے گاؤں کی طرف روانہ ہو گئیں۔ تھوڑی دیر بعد ہم دونوں پیر صاحب کے آستانے پر تھیں اور یہاں پہنچ کر مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی تھی، کیونکہ میں پہلی بار کسی ایسی جگہ پر آئی تھی۔ تانگے سے اتر کر اندر گئے، وہاں صحن میں بہت لوگ تھے، کچھ مریض لیٹے ہوئے تھے، کچھ منت دینی آئی ہوئی خواتین ہاتھوں میں نوزائیدہ بچے اٹھائے ہوئے تھیں، کچھ فقیر لنگر بانٹ رہے تھے۔ میں لوگوں میں ادھر ادھر نظریں دوڑاتی ہوئی جویریہ کے ساتھ پیر صاحب کے حجرے کی طرف بڑھی۔ پیر صاحب کے حجرے میں داخل ہوئی، ایک تخت پہ پیر صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ دیکھنے میں کوئی اتنے جلالی پیر تو نہیں لگ رہے تھے، مگر سفید ریش بزرگ، سفید پگڑی باندھے ہوئے تھے، ہاتھ میں تسبیح لیے آنکھیں بند کر کے کچھ ورد کر رہے تھے۔ نیچے فرش پہ چٹائی پہ بچھی ہوئی تھی جہاں طرح طرح کی عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں۔ ہم دونوں بھی وہاں بیٹھ گئیں اور اپنی باری کا انتظار کرنے لگیں۔ باری باری ساری عورتیں اپنے مسئلے کے حل کے لیے تعویذ لے کر جا رہی تھیں۔ کافی دیر بعد اللہ اللہ کر کے میری باری آئی۔ جویریہ نے پیر صاحب کو بتایا کہ پیر صاحب یہ میری دوست ہے اور شادی کو 4 سال ہو گئے، لیکن ابھی تک بچہ نہیں ہوا۔ مہربانی کر کے ایسا کوئی تعویذ دیں جس سے اللہ اس کی بھی گود ہری کر دے۔ یہ بیچاری بہت پریشان ہے، اس کی ساس اس کے شوہر کی دوسری شادی کروانا چاہتی ہے۔ پیر صاحب نے آنکھیں کھول کر صالحہ کی طرف غور سے دیکھا اور بولے لڑکی اپنی نبض دکھاؤ۔ یہ سن کر گھبراہٹ میں میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور مجھے پسینہ آنے لگا۔ میں نے گھبرا کے جویریہ کی طرف دیکھا، اس نے میری گھبراہٹ بھانپ کر میرے کان میں کہا گھبراؤ نہیں، پیر صاحب کو نبض دکھاؤ۔ میں نے اس کی طرف دیکھ کے دوپٹے سے اپنا پسینہ پونچھ کے اس کے کان میں کہا پیر صاحب کوئی ڈاکٹر تھوڑی ہیں جو نبض دیکھیں گے۔ جویریہ نے میری طرف غصے سے دیکھا اور اشارے سے اپنا ہاتھ پیر صاحب کی طرف بڑھانے کو کہا۔ مجبوراً میں نے اپنا کانپتا ہوا ہاتھ پیر صاحب کی جانب بڑھایا۔ پیر صاحب نے میری نبض دیکھی اور اپنی آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھنے لگے اور پڑھ کے میرے نبض پر دم کر دیا اور میرا ہاتھ چھوڑ دیا، تب جا کے میری جان میں جان آئی۔ پھر پیر صاحب نے 3 تعویذ اپنے چھوٹے سے صندوق سے نکال کر میری طرف بڑھائے اور تنبیہ کر کی کہ ان تعویذوں کو کھول کے دیکھنا منع ہے، ورنہ تعویذ اثر نہیں کریں گے۔ میں نے حامی بھر کے سر ہلایا اور وہ تعویذ جھٹ سے میں نے لے لی اور نذرانے کے پیسے پیر صاحب کے تخت کے ایک کونے پر رکھ دیے، ان کا شکریہ ادا کیا اور وہاں سے نکل آئی۔ حجرے سے نکل کر میں نے سکون کا سانس لیا۔ باہر نکل کر واپسی کے لیے تانگا پکڑ کے بیٹھ گئی۔ بہت دیر ہو گئی تھی، گھر پہنچتے پہنچتے شام ہو گئی۔ تعویذ دوپٹے کے پلو سے باندھ کے اندر پہنچی تو میری سانس نے ہاتھ نچا نچا کر دیر سے گھر پہنچنے پر بہت جلی کٹی سنائی۔ میں خاموشی سے سنتی ہوئی کمرے میں چلی آئی، منہ سے ایک لفظ نہیں بولی۔ اپنے دوپٹے کے پلو سے کھول کے تعویذ نکال کے صندوق کے اندر چھپا کے رکھے۔ کل صبح نہار منہ پہلا تعویذ پینا تھا۔ صبح اٹھ کے دودھ کے گلاس کے ساتھ پہلا تعویذ گھول کے پیتے ہی میں نے حلق میں کچھ کڑوا سا محسوس کیا۔ بھلا لکھے ہوئے تعویذ میں بھی کوئی ذائقہ ہوتا ہے؟ عجیب سا محسوس ہوا، لیکن سر جھٹک کے باہر چل دی۔ میں اس بارے میں مزید کسی شبہ کا شکار نہیں ہونا چاہتی تھی اور باہر بہت کام پڑا تھا، ورنہ ساس پھر شروع ہو جاتی مجھے کوسنے۔ اسے تو کوئی نہ کوئی بہانہ چاہیے ہوتا ہے۔ باہر نکل کے اپنے روزمرہ کے کاموں میں مشغول ہو گئی۔ دوسری صبح تعویذ دودھ میں گھول کے دودھ کا گلاس گٹا گٹ پی گئی تو کچھ محسوس نہیں ہوا۔ وہ بھی دن گھر کے کام نپٹاتے گزر گیا۔ اب آخری تعویذ رہ گیا تھا۔ دودھ کا گلاس بھر کے میں نے ادھر ادھر دیکھ کے صندوق کھول کے وہ آخری تعویذ نکالا اور دودھ کے گلاس میں ڈالنا چاہا۔ پھر کچھ سوچ کے رک گئی اور دل میں پتہ نہیں کیا سمایا کہ اچانک وہ تعویذ میں نے کھول کے دیکھا اور حیران رہ گئی۔ یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ یہ کیسا تعویذ ہے جس پہ کچھ بھی نہیں لکھا تھا، ایک لفظ تک نہیں؟ میں لرز گئی۔ یہ تعویذ نہیں کچھ اور تھا، ایک سفید خالی کاغذ میں لپٹا مٹیالے رنگ کا صفوف۔ یہ کیا ہے آخر؟ یہ پاؤڈر کیوں ڈال کے دیتا ہے پیر؟ اتنے سارے سوالات میرے دماغ میں کنڈلی ڈال کے بیٹھ گئے۔ اس حیرانی میں گھری تعویذ دودھ میں گھول کے پینے لگی۔ جب 2 تعویذ پی لیے تھے تو تیسرا اور آخری بھی صحیح۔ پھر سے حلق کڑوا ہو گیا اور میں جان چکی تھی کہ حلق کیوں کڑوا ہو رہا تھا۔ سوچو میں ڈوبی ہوئی کام کرنے لگی۔ ادھر میری ساس کے رنگ ڈھنگ ٹھیک نہیں لگ رہے تھے، روز کہیں نہ کہیں نکل جاتی تھیں جمیل کے لیے لڑکیاں دیکھنے۔ جمیل پر بھی بہت دباؤ ڈال رہی تھیں دوسری شادی کے لیے۔ میرے پاس سوائے رونے اور دعا کرنے کے کوئی چارہ نہیں تھا اور دن اسی پریشانی میں گزرتے جا رہے تھے۔ اس واقعے کو گزرے 1-1.5 مہینہ ہونے کو تھا کہ مجھے اپنی طبیعت گری گری سی محسوس ہونے لگی تھی۔ اکثر چکر آ جاتے، متلی ہو جاتی، مگر میں نے کسی کو نہیں بتایا تھا۔
آج صبح جب طبیعت زیادہ خراب ہو گئی اور الٹیاں شروع ہو گئی، میں بڑی مشکل سے اپنے کمرے تک آئی اور چارپائی پر گر کے لیٹ گئی۔ جمیل کو میری حالت دیکھ کر تشویش ہوئی۔ وہ گاؤں کے سرکاری ہسپتال لے گیا۔ وہاں پہنچ کر ڈاکٹر صاحبہ نے ہم دونوں کو جو خوشخبری سنائی، اسے سن کر ہم دونوں خوشی سے پھولے نہ سمائے۔ جمیل بہت خوش تھا اور بار بار اوپر دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا۔ مجھے گھر کے دروازے پر چھوڑ کے مٹھائی لینے چلا گیا۔ میں اندر آئی اور ہنستے ہوئے یہ خوشخبری اپنی ساس کو سنائی۔ انہوں نے حیرانی سے مجھے دیکھتے ہوئے اپنی خوشی کا اظہار کیا۔ اب پتہ نہیں وہ خوش بھی ہوئی تھیں یا نہیں، میں اندازہ نہیں لگا سکی تھی۔ میں وہیں چارپائی پہ لیٹ گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں امید سے ہوں، اور یہ محض اتفاق نہیں تھا، بلکہ یہ اسی پیر صاحب کے دیے ہوئے تعویذ کی وجہ سے ہوا تھا، جس پہ کچھ نہیں لکھا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جمیل بھی مٹھائی لے کر آ گیا۔ وہ بہت خوش تھا۔ اس نے فوراً مٹھائی اپنی اماں کے منہ میں ڈالی اور اپنی ماں کا ماتھا چوم لیا۔ ساس نے بھی خوش ہوتے ہوئے کہا، میں تو پورے گاؤں میں مٹھائی بانٹوں گی۔ جمیل ہنسنے لگا اور بولا، ہاں ہاں اماں، تو پورے گاؤں میں مٹھائی بانٹ اور سب کو بتا کہ تو دادی بننے والی ہے۔ کچھ دیر بعد میری ساس مٹھائی بانٹ کے آئی تو شام میں اماں کی سہیلیاں مبارکباد دینے آ گئیں۔ گھر میں خوب رونق لگی تھی۔ جمیل میرے لیے دوائیوں کے ساتھ پھل لایا تھا اور اپنے ہاتھوں سے پھل کاٹ کاٹ کے مجھے کھلا رہا تھا۔ اس رات ہم دونوں دیر تک باتیں کرتے رہے، اپنے بچے کے بارے میں، اس کے نام اور اس کے مستقبل کے بارے میں۔ ہم بہت خوش تھے۔ زندگی میں جیسے بہار آ گئی تھی۔ صبح اٹھ کے میں نے ناشتہ بنایا تو جویریہ مجھے مبارکباد دینے آ گئی۔ اس نے مجھے خوشی سے گلے لگا کے مبارک دی۔ میں اس کے لیے چائے بنا کے لائی اور پھر ہم دونوں باتیں کرنے لگی۔ وہ بولی، اب تو تم پیر صاحب کی کرامت مانتی ہو؟ میں نہیں کہتی تھی کہ پیر صاحب کے تعویذ میں شفا ہے؟ میں نے حامی بھرتے ہوئے کہا، جویریہ، واقعی پیر صاحب کے ہاتھ میں کرامت ہے۔ میں نے پرسوچ انداز میں جویریہ کی ہاں میں ہاں ملائی۔ وہ بولی، اب پیر صاحب کے آستانے پر منت دینے جانا ہوگا۔ میں نے جواب دیا، ہاں ہاں جاؤں گی، کچھ طبیعت تو سنبھلے۔ وہ بولی، جب طبیعت ٹھیک ہو جائے تو جمیل کو ساتھ لے کر آستانے پر منت چڑھا آنا۔ میں نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ میں اس کے ساتھ نہ جانے پر دل میں خوش ہوئی، کیونکہ اس بار میں اکیلے جانا چاہتی تھی پیر صاحب کے آستانے پر کچھ باتوں کا پتہ لگانے کے لیے۔ پھر بہت سارے دن یوں ہی گزر گئے۔ میں آستانے نہ جا سکی کیونکہ ہر وقت میری طبیعت خراب رہتی تھی، اور یوں 3 ماہ گزر گئے۔ آج میں طبیعت میں کچھ بہتری محسوس کر رہی تھی، چنانچہ جمیل سے مشورہ کر کے مٹھائی اور جوڑا منگوایا اور نظر دینے کو اس سے کچھ پیسے بھی لیے۔ سامان اٹھا کے تانگے میں بیٹھ گئی۔ اکیلے جاتے ہوئے ڈر بھی لگ رہا تھا، مگر اپنی فطری تجسس کے مارے خود کو نہ روک سکی۔ آستانے پر پہنچ کر میں ڈرتے ڈرتے اندر کی جانب قدم بڑھانے لگی۔ میرا دل پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ کہیں میں نے آ کر اکیلے غلطی تو نہیں کر دی؟ یہ خیال مجھے بہت پریشان کر رہا تھا، اور وہاں بھانت بھانت کے لوگ دیکھ کے میں اور گھبرا گئی۔ لیکن مجھے آج ہر حال میں پیر صاحب سے اپنے سوال کا جواب چاہیے تھا۔ کچھ دیر مجھے انتظار کرنے کو کہا گیا۔ پھر جب اندر سے بہت سی خواتین نکلیں تو مجھے بلایا گیا۔ میں دل ہی دل میں دعا کرتی اندر آئی، جہاں پیر صاحب اکیلے بیٹھے تھے۔ ان کی آنکھیں بند تھیں اور وہ کوئی تسبیح کے دانے گراتے کچھ پڑھ رہے تھے۔ السلام علیکم پیر صاحب، میں نے ہمت کر کے سلام کیا تو انہوں نے سر کے اشارے سے جواب دیا۔ میں نیچے بیٹھ گئی اور مشکل ہمت کر کے بولی، پیر صاحب، آج سے تقریباً 4 ماہ پہلے میں آپ کے آستانے پہ آئی تھی اولاد کے لیے۔ میری بات پہ انہوں نے کوئی جواب نہ دیا اور نہ ہی اپنی آنکھیں کھولی۔ میں نے پھر اپنی زبان کھولی۔ وہ پیر صاحب، مجھے اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنائی ہے۔ اب میں الحمدللہ امید سے ہوں۔ اب کی بات پیر صاحب نے اپنی زبان سے مبارک ہو کا لفظ ادا کیا۔ لیکن پیر صاحب، میں نے آپ کا تعویذ کھول کر دیکھا تھا اور اس میں تو میں نے اپنی زبان روکی، کیونکہ پیر صاحب نے اپنی آنکھیں کھول لی تھیں اور اب وہ عجیب نظروں سے میری طرف دیکھنے لگے۔ ان کے اس طرح دیکھنے سے میری ہمت جواب دینے لگی اور میں خاموش ہو کر ان کی طرف دیکھنے لگی۔ لیکن انہوں نے اپنی سوالیہ نظریں میرے وجود پہ جما لی تھیں۔ مجبوراً میں نے اپنا منہ کھولا، لیکن اس کے اندر مٹیالے رنگ کا سفوف پڑا تھا اور کچھ نہیں تھا۔ لیکن پیر صاحب، یہ کوئی اتفاق نہیں۔ 4 سال سے میں نا امیدی کی زندگی گزار رہی تھی، اور آپ کا دیا ہوا سفوف پی کر میں حمل سے ہو گئی۔ اب کی بار پیر صاحب کے ماتھے پر بل پڑ گئے اور وہ درست لہجے میں بولے، لڑکی، تمہیں تمہاری مراد مل گئی، اب تم کیا چاہتی ہو؟ میرا گلا یہ سن کر خشک ہو گیا۔ میں نے کہا، پیر صاحب، اگر تو یہ آپ کی دوائی کی وجہ سے ہوا ہے تو آپ نے یہ کیوں کہا کہ یہ تعویذ ہے اور میں اسے بالکل نہ کھولوں، ورنہ اثر نہیں ہوگا؟ میں جلدی جلدی اپنی بات کہنے لگی۔ آپ دوائی کہہ کر بھی تو دے سکتے تھے کہ اس سے تمہاری مراد پوری ہو جائے گی۔ میں نے بمشکل اپنا سوال پورا کر لیا تھا، اور اب پیر صاحب خاصے بے چین نظر آ رہے تھے۔ پیر صاحب، مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ آپ نے مجھ سے غلط بیانی کیوں کی؟ آخر سچ بتانے میں کیا حرج ہے؟ اور اس دن آپ نے میری نبض بھی چیک کی تھی، اس کا مطلب ہے آپ کو پتہ چل گیا تھا کہ مجھے کیا مسئلہ تھا، تو آپ نے مجھ سے کیوں چھپایا؟
میں نے اندھیرے میں تیر مارا جو سیدھا جا کے نشانے پہ لگا۔ پیر صاحب کچھ دیر تو چپ رہے، پھر بولے، آج تک مجھ سے کسی نے یہ سوال نہیں پوچھا، تم بہت عقل مند لڑکی ہو، اس لیے تمہیں بتاتا ہوں، مگر میری ایک شرط ہے۔ وہ انگلی اٹھا کے بولے، جی پیر صاحب، کون سی شرط؟ شرط یہ ہے کہ تم اس راز کو راز ہی رکھو گی اور کسی سے اس بات کا ذکر نہیں کرو گی، وعدہ کرو۔ میں نے پیر صاحب سے وعدہ کر لیا کہ میں کبھی بھی کسی کو نہیں بتاؤں گی اور اس راز کو راز ہی رکھوں گی۔ اس پر وہ یوں گویا ہوئے، بیٹا، میں بہت چھوٹا تھا جب میرے والدین مجھے چھوڑ کر دنیا سے چلے گئے۔ میرا اس دنیا میں اب کوئی نہیں تھا اور میں بالکل اکیلا رہ گیا تھا۔ یہ دیکھ کر میرے پڑوسی حکیم صاحب کو مجھ پہ ترس آ گیا۔ وہ مجھے 2 وقت کا کھانا دیتے تھے اور اپنے دواخانے میں رات کو سلاتے تھے۔ میں بھی ان کے چھوٹے موٹے کام کر دیا کرتا تھا۔ وہ حکیم صاحب بہت دانش مند تھے۔ دور دراز سے لوگ ان سے دوا لینے آتے تھے۔ وہ مجھے دوا پینے کو کہتے، سوپ پھوف بنانے کو کہتے، کون سی دوا کس چیز کی ہے وہ مجھے تفصیل سے بتاتے۔ اب مجھے بھی سمجھ آنے لگ گیا تھا، میں یہی دوائیں بناتے بناتے کافی تجربہ کار ہوتا جا رہا تھا۔ ایک دن ایک بے اولاد جوڑا ان کے دواخانہ میں آیا۔ ان کے ہاں 12 سال سے اولاد نہیں ہوئی تھی۔ حکیم صاحب نے مجھے دوا بنانے کا طریقہ بتایا تو میں نے دوا بنائی اور حکیم صاحب کو دی۔ حکیم صاحب نے اس بے اولاد جوڑے کو دوا دی اور ان کے ہاں اللہ کے کرم سے اولاد ہو گئی۔ اس طرح حکیم صاحب کی صحبت میں سیکھتے ہوئے میں جوان ہو گیا۔ ایک دن اچانک حکیم صاحب وفات پا گئے اور ان کے بچوں نے دواخانہ بیچ دیا اور میں ایک بار پھر سڑک پر آ گیا۔ کچھ وقت ایسے گزر گیا۔ میں نے کچھ قرضہ لے کر ایک دکان کرائے پر لے کر جڑی بوٹیاں خرید کر حکمت شروع کی، مگر دکان میں کوئی گاہک شاذ و نادر ہی آتا جس سے بمشکل میں کرایہ دے پاتا۔ میرے لیے وہ بہت مشکل وقت تھا۔ اسی محلے میں ایک عورت تھی جس کے ہاں کئی سالوں سے اولاد نہیں ہوئی تھی۔ ایک دن میں نے اس سے کہا کہ تم مکتب آنا، میں تمہیں دوائی بنا کے دوں گا جس سے تمہیں اولاد ہو جائے گی۔ جب تم امید سے ہو جاؤ تب مجھے پیسے دینا۔ اس شرط پر وہ مان گئی۔ میں نے اسے دوا تیار کر کے دی۔ دوائی کھانے کے 1 ماہ بعد اس کو پتہ چلا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ میں اس کے گھر مبارکباد دینے گیا اور کہا کہ دیکھا، تم نے میری دی ہوئی دوا کھا کر امید سے ہو گئی ہو۔ تو وہ عورت بولی، تمہاری دی ہوئی دوا سے نہیں بلکہ میں نے تو فلاں پیر سے تعویذ لیا تھا، بس اسی سے میں امید سے ہوئی ہوں، ورنہ دوائیں تو میں نے بہت کھائی تھیں۔ اس دن میں بہت مایوس ہوا کہ لوگ ان پیروں فقیروں کے چکر میں اتنا پڑ گئے ہیں کہ علاج معالجے پر یقین نہیں رکھتے اور ان اناڑی لوٹنے والوں کے پیچھے پاگل ہوئے پھرتے ہیں۔ میں سمجھ گیا تھا کہ یہ لوگ اس اندھیرے سے کبھی نہیں نکل سکتے۔ اس دن میں نے اپنا ایک فیصلہ کر لیا اور دکان خالی کر کے گاؤں میں آستانہ بنایا اور اس میں پیر بن کر بیٹھ گیا۔ اب میں خالی کاغذ میں ہر مرض کی دوا لپیٹ کے دیتا تھا، جس سے اللہ کے حکم سے لوگوں کو شفا ملتی تھی۔ وہ جوک در جوک میرے آستانے پر آنے لگے اور یوں پیر رشید کا آستانہ بہت مشہور ہو گیا۔ میری دال روٹی چل نکلی۔ میں جو حکیم بن کر تو کامیاب نہ ہو سکا لیکن پیر بن کر کامیاب بن گیا۔ اب میں ہر مریض کا نبض دیکھ کر مرض کی تشخیص کر لیتا تھا اور اسی کی دوائی ایک تعویذ میں رکھ کے دیتا تھا۔ لوگ میرے مرید بنتے جا رہے تھے اور میں ضمیر پر بوجھ اس لیے نہیں تھا کیونکہ میں کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کر رہا تھا۔ بس یہی ہے میری کہانی اور یہی ہے میرا قصہ۔ یہ کہہ کر پیر صاحب خاموش ہو گئے۔ میں بہت اشتیاق سے سنتی رہی یہاں تک کہ وہ خاموش ہو گئے۔ پھر بولے، اپنا وعدہ یاد ہے نا؟ جی پیر صاحب، مجھے اپنا وعدہ اچھی طرح یاد ہے۔ میں اس راز سے پردہ اٹھا کے کبھی آپ کا راز فاش نہیں کروں گی۔ ان کو یقین دہانی کروا کے میں وہاں سے اٹھائی کیونکہ پیر صاحب بہت پہنچے ہوئے تھے اور ان کے مریدوں کا تانتا بندھا ہوا تھا جو اپنے پیر صاحب کا دیدار کرنے کے لیے کب سے باہر بیٹھے ہوئے تھے۔ شکریہ۔